جب ڈاکٹر صاحب انٹرویو دینے گیا اپنا ضیاءالدین صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے جب میرا سی وی دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ جی آپ نے ایم ایس سی اکنامکس میں کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، پھر آپ نے ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کیا علامہ اقبال یونیورسٹی سے، تو آپ تو یار ڈائریکشن لیس ہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مختلف کورسز کرنے سے ذرا کچھ بہتر ہوگا، تو ہمیں تو یہ جنرل پبلک کو تو یہ مطلب یہ دیکھیں I mean I also feel کہ let me put it this way I also feel کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی سیریز آتی ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی ڈگری کی ہوتی ہے کہ ماسٹرز اس میں بھی کیا، پھر اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، تو اس میں پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی کہیں پہ تو اس لیے یہ بار بار کر رہے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اور پاکستان میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں، جو آپ کو شوق تھا، مثال کے طور پر آپ کو شاید شوق ہوگا میس کمیونیکیشنز کا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کو انہوں نے کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا۔ تو ہم نے دوسری طرف سے اب یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں کہ یہ ہوگا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس کو وہ کریں۔ یونیورسٹیز نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے، جسے ہم نے کہا ہے پریپیئرڈنس اینڈ کمٹمنٹ۔ اگر یونیورسٹی کو یہ لگے کہ یہ کمیٹڈ نہیں ہے اس فیلڈ کے لیے یا اس کام کے لیے، تو وہ یونیورسٹیز ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ اگر ان کو لگے جیسے آپ کے کیس میں کہ آپ واقعی کمیٹڈ ہیں، دین دا یونیورسٹی شوڈ ایڈمٹ یو، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں نا، چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ایکیڈیمکس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے ججمنٹ کرنا کہ کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کام کیا، کس کو اے ملنا ہے، کس کو سی ملنا ہے، کس کو بی ملنا ہے، یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں ججمنٹ کرنا۔ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کلیریکل فارمولا پہ بیٹھتے ہیں، ہم ایکچولی چیزیں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ جج کریں اسٹوڈنٹس کو اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں جو کہ آگے جا کے اس کام کو بڑھائیں۔ اس میں ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ضروری ایسا کام کریں گے۔ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اگر جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ اپنے اس پہ رہتے ہیں، ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ضروری اس طرف آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ امپلائرس کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ تو ڈائریکشن لیس ہے، ہم امپلائرس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹڈ ہے، اور یہ کمیٹڈ ہے تو یونیورسٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو کنوے ٹو دی امپلائرس، دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو آسک دی یونیورسٹی۔ یونیورسٹیز شوڈ گیو اے سرٹیفکیٹ کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب ہیں اس کام کے لیے۔ جی میڈم آپ فرمائیے۔ ایمی شرازی فرام ہم نیوز۔ اگر آپ جی یونیورسٹیز میں آلریڈی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن سکلز یا باقی کوانٹیٹیو سکلز یا کوالٹیٹیو سکلز کا وہ جو کورس ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن جو ہم نے یونیورسٹی سے پڑھا اس کے اندر بھی آلریڈی چاہے وہ سیٹ ہو یا جی آر ای کے لیے ہو یا ویسے کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو سکلز کی تیاری ہو، پہلے 4 سیمسٹرز میں ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اب نئی چیز کیا ایڈ ہوگی، کیونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں یا اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پہلے 4 سیمسٹرز میں آپ یہ سارے کورسز پڑھتے ہیں، تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ تمام یونیورسٹیز میں ایسا کیا جائے، کیونکہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ جی دیکھیں، اس میں ایکسپیرئنس واز اے لٹل بٹ ویریبل۔ the best universities were actually doing a lot of the things that we are saying. لیکن ہم نے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش کے بارے میں جو شعر ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو جو کامل ہیں ان کے لیے صرف رہنمائی ہے، لیکن جو ذرا کم ہیں ان کے لیے ڈائریکشن ہے۔ تو یہ چیز جو ہے مطلب لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ میں نے اپنی کالج کے دور میں انجینئرنگ پڑھی تھی،
تو انجینئرنگ میں بیسکلی تو تمام کورسز انجینئرنگ کے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کورسز دوسرے فیلڈ کے تھے، مطلب ایک اکنامکس کا، ایک اسلامک اسٹڈیز کا، ایک کچھ وہ، تو تھوڑا سا ان میں بیلنس تھا. اب ہم نے یہ ان سے انجینئرنگ کاؤنسل سے بات کی ہے کہ اس چیز کو آپ آرگنائز کر دیں تاکہ جو بنیادی ان کی وہ ہے فاؤنڈیشن ہے وہ ہو جائے، سیکیور ہو جائے. اینڈ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ کورسز ہیں لیکن اس طرح سے وہ صحیح طور سے آرگنائز ہو جائیں گے. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے، اور جنرلی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کورسز ٹھوسے، مگر اس میں اگر گیلانی صاحب ہیں جی جسٹ اس میں اٹس ناٹ جسٹ ایک مائک یہاں پہ بھی دے دیں. جی یہ جنرل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم ارلیئر سیمیسٹر میں کریں. اس میں ایک اور بہت چھپی ہوئی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ. ابھی جب انڈر گریجویٹ یونیورسٹی میں بچہ یا بچی جاتے ہیں تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے، اور پھر وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پھنس جاتے ہیں. یعنی وہ 4 سال کے اگر ان کو پسند نہ بھی ہو، وہ کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، لیکن اگر ان کو سبجیکٹ پسند نہ بھی ہو. جی اور میرا نام ذوالفقار گیلانی ہے جی، میں ایچ ای سی کے ساتھ کام کرتا ہوں. جی ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی ہمارے پروگرام اسپیشلسٹ ہیں آن ایکیڈیمکس. یہ اس سے کافی عرصہ قبل پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات ہیں. جی تو ایک جو جنرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر ٹو اے بریڈتھ آف نالج، کہ ان کی ہر بچے کی نالج براڈن ہو. اس وقت پجن ہولنگ ہو رہی ہے. بچہ یا بچی ایک ڈپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں، صرف اس ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر بچے کو یہ ڈومینس معلوم ہونے چاہیے. لیکن کریٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ وہ تیسرے سیمیسٹر میں چاہے جو سوچ کے آئی تھیں کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے یا میں نے فزکس پڑھنی ہے، اسی میں جانا چاہیں، اگر انہیں داخلہ مل جاتا ہے تو اسی میں جائیں گے. لیکن اگر انہیں یہ پچھلے جو جنرل ایجوکیشن کے کورسز ان میں کوئی اور چیز پسند آ گئی ہے تو شی کین شفٹ ٹو دیٹ ادر سبجیکٹ. یہ ایک بہت کریٹیکل، یہ فلیکسیبلٹی ہم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پہلے 2 سیمیسٹر ضائع نہیں ہوں گے. میرا یہ مطلب ہے نا کہ بچے آتے ہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو الیبوریٹ ان دیٹ. آئی تھنک ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت شروع میں ٹریکنگ بہت کی جاتی ہے کہ آپ 8ویں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے آرٹس اور سائنس چوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بایولوجی اور میتھس چوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یا میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر بعد میں بھی کچھ سوچیں تو آپ اس کی طرف جا سکیں. جی آپ فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن سوال ڈفرینٹ کو آخر تک رہنے دیں. آپ آج والے پروگرام چھوٹا سا ہے چھوٹا سا. سر سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک لائزونز ہے ایچ ای سی آفس کے ساتھ، پہلے جو تھا وہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میری پرسنلی اگر میں بات کروں تو کوئی 3 سالوں میں، آپ کے تقریباً 3 سال کے ٹینیور میں نے کئی ای میل کیے ہیں مختلف ایشوز پہ، جن کا جواب تقریباً نہ ایک آدھ کے علاوہ نہیں آیا. اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میڈم عائشہ سے ہم پوچھتے ہیں تو انہوں نے کنسرن سیکشن سے پوچھ کے جواب دینا ہوتا ہے. تو اوبیسلی ان کو جواب وہاں سے نہیں ملتا تو ہمیں جواب نہیں آتا. تو یہ کیا کوئی پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے یا کوئی نہیں؟ وجہ ہے؟ میڈم کہاں پہ ہے؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ بی ایس کے بعد بچہ، یہ پالیسی میں لکھا ہوا آپ کے کہ بی ایس کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا سکتا ہے. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا میس کریٹ ہو جائے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ مطلب کوئی بھی ڈسپلن میں، مطلب ایک بندہ اسلامیات پڑھی ہے تو وہ انجینئرنگ میں بھی جا سکتا ہے. نہیں سر اس میں پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کانٹیجنٹ ڈگری ضروری نہیں ہے. ذرا آپ پالیسی کو پڑھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے ایک کانسیپٹ لکھا ہے پریپیئرڈنیس، ایک کانسیپٹ لکھا ہے کمٹمنٹ. ناؤ دی مین تھنگ از کہ پریپیئرڈنیس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وہی ڈگری کی ہو.
प्रिपेयर्डनेस का मकसद है कि आपने जो कोर्सेज रिक्वायरमेंट हैं वो किए हों, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके इस प्रोग्राम के लिए. नाउ इट इज़ वेरी अनलाइकली, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अगर किसी ने MA उर्दू या MA इस्लामियात किया हो तो उन्होंने वो सारे कोर्सेज पढ़े हों जो इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी है. इट्स वेरी अनलाइकली. लेकिन अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी हो या फिज़िक्स पढ़ी हो तो देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि विद अ फ्यू एडिशनल कोर्सेज वो इंजीनियरिंग में जा सके. तो ये यूनिवर्सिटी ने खुद फैसला करना है कि जी ये बच्चा तैयार है या नहीं तैयार. तो हमने बजाय इसके कि हम एक क्लरिकल उनको रिक्वायरमेंट दे दें, हमने उनको एक इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट दी है कि आप अपना जजमेंट इस्तेमाल करें. ठीक है ना. इट्स नॉट कि जी आपने उर्दू वाले को इंजीनियरिंग में डालना है, वो कोई भी नहीं डालेगा. एंड इट हैज़ नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री और अभी भी नहीं होगा. लेकिन हमें ये पता है कि काफ़ी लोग एक दूसरी चीज़ों के करीब हैं एंड दे कैन टेक सम एक्स्ट्रा कोर्सेज एंड फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. अगर उन्होंने मेहनत की हो और उन्होंने तैयारी की हो और आपको ये वसूख हो कि ये आगे चल सकते हैं, आप उनको ले लें. दैट्स द थिंग. बाकी आपने फरमाया कि जी ये शुरू से उनको एडमिशन देने से मेस, तो यार ज़रा कभी बाहर के मुल्कों को भी देख लें. सारी दुनिया में ये होता है, कहीं पे मेस नहीं क्रिएट हुआ. तो पाकिस्तान में हर चीज़ मेस बन जाएगी, ये तो नहीं हो सकता. तो दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जी सर, आप फरमाइए. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी कहा कि 50% जो है आपका जो PhD के लिए स्टाफ होगा वो यूनिवर्सिटी के पास होगा. यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम नहीं, गलत ना समझे. देखिए, स्टाफ की रिक्वायरमेंट हमने स्ट्रिंजेंट कर दी है कि ये स्टाफ के लिए. जी, उसमें हमने ये भी कहा है कि आप अपने स्टाफ के थ्रू कोर्सेज पढ़ाएंगे. ठीक. उसमें ये भी कहा है कि ये ना हो कि आप उसको इधर उधर से कोर्सेज पूरे कर लेंगे. हमने जी कोर्सेज नफरी पूरी होगी, नहीं, आपने खुद पढ़ाने हैं. नहीं सर, सवाल तो इससे आगे है. वो ये है कि HEC ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम बंद किए थे जो उनके पास अपने PhD के जो रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल नहीं थी. तो अभी क्या उनका क्या स्टेटस है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उस वक्त बड़ा प्रेशर किया था HEC पे कि वो दोबारा प्रोग्राम जो है बहाल किए जाएँ. तो इसी तरह BA की पॉलिसी मुतारफ हुए भी इस वक्त मेरे ख्याल में 3 साल गुजर चुके हैं. तो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी भी BA में एडमिशन जो दे रही हैं अपने स्टूडेंट्स को, ऑफर भी कर रही हैं. पेशावर यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल में किसी वाइस चांसलर साहब का कोई बयान आया था कि वो हम BA के लिए वो शर्त ख़त्म कर दी है HEC ने. HEC इसको कंट्रोल करने के लिए अपना क्या लाएमल बनाएगी? देखिए, चीज़ ये है, लोग पीपल कैन ऑलवेज चीट. आप किसी को धोखा ज़रूर दे सकते हैं. आप किसी दुकान पे जाएं, वो आपको माल एक दिखाएं दूसरा बेच दें, वो कर सकते हैं. हमारा काम है कि लोगों को वार्न करना कि जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के लिए आप अपना टाइम भी ना वेस्ट करें, अपने पैसे भी ना वेस्ट करें. तो जो चीज़ इस वक्त एक किस्म का इंफीरियर क्वालिटी की एजुकेशन है, उसको हम फेज आउट कर रहे हैं, उसको हम वीड आउट कर रहे हैं. तो इसीलिए हमने ऐलान किया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके पैसे और आपका टाइम ज़ाया होगा. ये आप प्लीज़ ना करें, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं. वो इसलिए ज़ाया होगा कि ये डिग्री तो कोई नहीं मानेगा. अगर उन्होंने देखा ना, इस वक्त भी है कोई आके अनऑथोराइज डिग्रीज दे देते हैं. एक यूनिवर्सिटी थी बड़ी मशहूर, उन्होंने अनऑथोराइज हज़ारों की डिग्रीज दे दी और सारा पाकिस्तान में सबको पता था कि ये गलत, बगैर किसी उसके सिस्टम की डिग्रीज दी हुई हैं. उसके बाद फाइनली वो डिग्रीज हमने कैंसिल की. उन जिसके पास वो फेक डिग्री है उनको ना नौकरी मिल सकती है ना एडमिशन मिल सकती है, क्योंकि उनके पास तालीम नहीं थी. मैं एक चीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सिंपली आपको बताना चाहता हूँ. देखें, मसला हमारा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी थी जो कि गलत वो एक्शन कर रही थी. उन्होंने फोकस किया था तालीम पे नहीं डिग्री पे, कि हम डिग्री दे दें चाहे बच्चे के पास तालीम हो या ना हो, और बस वो चल जाए. ऑब्वियसली लोगों को पता चल गया, लोगों उस पर बहुत वो ऑब्जेक्शंस हुई.
اس کے بعد HEC نے آ کے ان کی ڈگریز کینسل کی. ناؤ دی مین تھنگ از کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ جی آپ فوکس کریں تعلیم پہ, اور ڈگری جو ہو وہ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی. ڈگری کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں کانفیڈنس ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی تعلیم دے رہی ہے, اس ڈگری کی بڑی ویلیو ہے. اگر ہمیں شک ہو کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اچھی تعلیم نہیں دے رہی, اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی ویلیو نہیں. میں آپ کو یونیورسٹیز بتا سکتا ہوں جس کی ڈگری کوئی امپلائر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. وائی آر پیپل پیئنگ فار دیٹ؟ نہیں, یہ تو میں پبلکلی تو نہیں بتاؤں گا, آپ کو پتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دس. میڈم میں آپ کے پاس آتا ہوں, ایک دو سوال اور لے لیں. جی سر بریف کوشچنز ہیں میرے. ایک تو آپ نے جو انڈر گریجویٹ پالیسی بتائی ہے اس میں نئی چیز یہ نظر آئی ہے کہ 6 ویکس کی جو انٹرنشپ تھی وہ 9 ویکس تک چلی گئی ہے. تو کیا اسٹوڈنٹس کو زیادہ نہیں انگیج کرنا چاہیے تھا پریکٹیکل ورک کے لیے؟ یہ کچھ کم نہیں ہے؟ سیکنڈ یہ کہ جو PhD کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ اسکالرز زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ زیادہ اپنے نام پہ PhD پروڈیوس کر سکیں, ان کو بھی اس کا کچھ بینیفٹ ہوتا ہوگا. تو اس پروسیس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیا HEC نے پالیسی بنائی ہے؟ اور تھرڈ یہ بتا دیں کہ HEC کے اندر ابھی پالیسی میکنگ میں اکیڈمیشینز کا کتنا رول باقی رہ گیا؟ اتنا کافی مختصر کوسچن. نہیں, وہ جب آپ اتنے اکٹھے سوال کرتے ہیں نا, دیکھیں ہمیں جب ہم کلاس میں پڑھانے جاتے تھے, جب ہمیں انسٹرکشن دی اس میں یہ تھا کہ جب آپ لوگوں سے سوال پوچھیں تو ایک سوال پوچھیں, کیونکہ آپ 3 سوال پوچھیں گے تو پھر وہ جو آسان والا اس کا جواب دے دیں گے. اچھا, تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ انٹرنشپ لمبی ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں ٹائم کا ایک بجٹ ہوتا ہے. آبویسلی اگر وہ زیادہ ٹائم دیں گے تو شاید اس میں اگر چینی زیادہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ میٹھا ہوگا, اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں. لیکن ٹائم کا بجٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کورسز بھی کرنے ہیں, یہ بھی کرنے ہیں. تو ہم نے اس کے بیچ میں کہ ایک یعنی 9 ویکس جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے کا وہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ کم از کم 2 مہینے انہوں نے کیا ہوں کہ ان کو کچھ پتہ چلے. ناؤ آبویسلی اگر کوئی لوگ زیادہ کرتے ہیں, 2 سمرز میں کرتے ہیں, 3 سمرز میں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے, تو وہ جب امپلائرز ان کو دیکھیں گے یا کسی اس میں جائیں گے تو ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یونیورسٹیز اس کام کو سیریسلی لیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیس کریں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ پریکٹیکل نالج بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت جو ہے ہم نے 9 ویکس کافی سوچ سمجھ کے 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا ہے اس کے لیے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال تھا کہ PhD میں, دوبارہ ریپیٹ کریں. جی دیکھیں, اس میں ہمارا کنسرن یہ دیکھیں نا, میں نے تو خود کافی PhDs کو سپروائز کیا ہوا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس پہ بہت ٹائم لگاتا تھا. میں ہر ہفتے ملتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ سیشن کرتا تھا, ان کے جو پیپرز آتے تھے وہ میں پڑھتا تھا. کبھی کبھی وہ ایسی چیزوں کی, ایسے پیپرز کی ذکر کرتے جو مجھے نہیں پڑھے ہوتے تھے, پھر مجھے جا کے پڑھنے پڑتے تھے. تو مجھے اینی ویئر بٹوین 4-5 hours a week مجھے ہر اسٹوڈنٹ پہ لگتے تھے. ناؤ بٹ اس کی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کانسٹنٹلی اپنا کام کو آگے بڑھاتے رہتے, وہ سیکھتے تھے, ان کو پھر کامنٹس دیے, وہ اپنی لینگویج بھی امپروو کرتے تھے, اپنے انالیسس کو بھی امپروو کرتے تھے, ان کو لٹریچر کا پتہ چلتا تھا کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس چیز پہ. اگر وہ ان کو نہیں ملے گی سپرویژن, یہ اتنے اگر زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہو 3-4 تو تھوڑا سا ٹائم کم ہو جائے گا, کیونکہ کچھ کام آپ کامن بھی کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہفتے میں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے پروفیسر کا, اگر ان کو زیادہ اسٹوڈنٹ دے دیں تو وہ سپرویژن صحیح نہیں کریں گے. اسی لیے فی الحال ہم نے وہ 5 اسٹوڈنٹس کا میکسیمم لمٹ رکھا ہوا ہے, اس کو ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے. لیکن ہم پروفیسرس کے ساتھ بھی ابھی انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مینٹرنگ ایک اسکل ہے جو کہ اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی جائے, تاکہ لوگ مینٹرنگ کو سیریسلی لیں اور اس کو واقعی صحیح طور سے کرنا شروع کریں یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہمارے خیال میں یہی ہے کہ جو PhD اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے,
آپ نے پرسنل انٹریکشن کر کے ان کو آگے تک پہنچانا ہے, کیونکہ آگے آپ کا نام وہی روشن کریں گے. سو وی وانٹ یو ٹو انویسٹ ان دیم. اینڈ آن دا ون ہینڈ وی ہیو سیڈ کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہے, دوسری طرف سے ہم ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے لیے, ان کو امپروو کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی کا پروگرام جو بہتر ہوگا اس میں یہی 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ایڈمیشن کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کیا جائے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیا جائے. نمبر 2 کہ جو کورسز ریکوائرمنٹ ہوں تاکہ جس فیلڈ میں وہ جائیں ان کو کمانڈ ہو پورے فیلڈ کی. تو اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے تو آپ کو پورا پتہ ہو کہ فزکس میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ان فزکس, تو آپ کو ایک پورا کمانڈ ہو تاکہ وہ سارے کورسز آپ کو پڑھائیں. نمبر 3 کہ آپ کو جو اسکلز آنے چاہیے ایز اے ریسرچر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیشنل, وہ سارے اسکلز آپ کو پرسنل انٹریکشن کے ساتھ ملنے چاہیے. تو ٹیچنگ اور مینٹرنگ یہ دونوں آر نیسسری فار دس تھنگ. اینڈ دین فائنلی جب وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کی پبلیکیشنس کریں تو اس ٹیچنگ اور مینٹرنگ کے تھرو وہ جو ہے جو اس میں جو امپرومنٹ آئے گی وہ ہوگا, تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے اس پہ کامیاب ہو سکے. سو دس ہول تھنگ از پارٹ آف دا لارجر پروگرام. اس میں جو ریکوائرمنٹس ہم نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے, بگننگ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, مڈ میں کیا ریکوائرمنٹ, آخر میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. دس از واٹ وی ہیو ڈن. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب جی فیض پراچا ہیئر جی جی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس بات پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب اسٹڈیز آن لائن ہوئی ہیں ڈیو ٹو کووڈ اینڈ لاک ڈاؤنس تو ایگزامس بھی آن لائن ہونے چاہیے. اور گزشتہ روز ہماری ڈاکٹر محمد علی سے بھی بات ہوئی, وی سی قائد اعظم یونیورسٹی, انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بالکل رائٹ بات ہے. تو اس پہ ایچ ای سی کوئی پالیسی گائیڈ لائنس یونیورسٹیز کو, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دے رہی ہے کہ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آن لائن, تاکہ وہ جو 5 گھنٹے کا میس اسلام آباد میں کریٹ ہوا ڈیو ٹو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ وہ نہ ہوتا؟ دیکھیں اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, اس میں آن لائن ٹیچنگ میں ویکنیسز کافی تھیں, لیکن کچھ حد تک وہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے. کچھ پروفیسرز نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی, ان کو نئے اسکلز انہوں نے ایکوائر کیے, یونیورسٹیز نے بھی اپنی وہ پلیٹ فارمز بنائے ہیں ایٹسیٹرا, اور اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں انگیج پراپرلی کرنے کی کوشش کی. جب میں باقی ممالک سے کمپیئر کرتا ہوں, سب جگہ مسائل تھے, ہمارے ہاں مسائل کچھ زیادہ تھے کیونکہ ٹیکنالوجیکل پریپیئرڈنیس اتنی نہیں تھی جہاں پہ باقی. لیکن آئی تھنک کہ ہمارے لوگوں نے کافی محنت کی ہے پچھلے 1 سال میں. ہم نے جب ایڈوائس دی تھی آپ پڑھ لیں, یہ عائشہ ان کے ساتھ شیئر کریں گائیڈ لائنز آن دی پریپیئرڈنیس, جس میں وہ ایک سیکشن ہے ایگزامس کا. تو اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایگزامس کے بھی کچھ پورشنز آپ آن لائن لے سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ٹیچرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ اسٹوڈنٹ ہیز لرنڈ دیٹ سبجیکٹ. اور اگر آپ کے پاس ایگزامس کی ٹیکنالوجی اس اسٹیٹ میں نہیں ہے تو آپ پھر ملٹیپل ٹیکنالوجیز یوز کریں. تو ہم نے ان کو سارے آپشنز بھی دیے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی اس طرح سے یوز ہو سکتی ہے, اس قسم کی چیزوں کے لیے مناسب ہے, اس قسم کی چیزوں کے لیے نہیں مناسب. کئی ممالک میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آن لائن پراکٹرز ہیں جو کہ ایکچولی کیمراز کے ذریعے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں, تاکہ آپ آن لائن بھی ایگزام دے رہے ہوں تو آپ اسی طرح ہیں جیسے کہ پراکٹر مانیٹر آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے. ہمارے ہاں ابھی وہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. یہ صرف ایگزامس کا نہیں ہے, ہمیں لیبارٹریز کا ہے. کئی ممالک میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ لیبارٹریز میں بھی کافی حد تک آٹومیشن کر دی ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے آپ چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو لیبارٹری کا کام جو ہے وہ بھی کچھ حد تک انہوں نے آن لائن لے کے, ہمارے ہاں نہیں ہے وہ سارا سسٹم. تو اگر وہ سارا سسٹم نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے جو بھی ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں ان کے ذریعے ہم سرٹیفائی کریں گے. یہ میں ایسی بات ہے کہ اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کو یہ کام آ گیا ہے. یعنی میں اب ایکسٹریم مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اگر کسی کو ہم ایز اے ڈاکٹر سرٹیفائی کریں تو اس میں اتنی علم اور اتنا اسکل ہو کہ جی وہ آپریشن کر سکے یا دوائیاں دے سکے, وہ کسی کو مار نہ دے بھائی.
राइट. सो मैं तो हर फील्ड को इसी तरह से समझता हूँ कि हमने एक सर्टिफिकेट देना है कि दिस पर्सन इज नाउ रेडी फॉर दिस. तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेटिस्फाई करूँ. अगर मुझे लगे कि मैं ऑनलाइन से सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो, और अगर मैं किसी और मुल्क में कर रहा होता जहाँ ये ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सिस्टम होते, तो फिर मैं सिर्फ 100% उसी पे रिलाई कर देता. यहाँ पे हमें पता है कि इट गोइंग टू बी ए मिक्स्ड. कुछ उस पर रिलाई करेंगे, कुछ इस पे करेंगे. हमने यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तफसील दी कि आप इस किस्म की चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं. जो हायर लेवल के सवाल हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कोई तरीका कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी फिर आपने मज़ीद और सेफ गार्ड्स लगाने होंगे कि उसी बच्चे ने किया, किसी और से तो नहीं करवाया. उसके साथ फिर आपने ऑनलाइन दूसरे तरीके से व्हाट्सएप या उस तरीके से फॉलो अप करना होगा उसका ओरल एग्जाम. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हमने सब उनको ऑप्शंस दिए हैं. What we don't want to do, and I am little surprised आपने मोहम्मद अली साहब की, what we don't want to do is कि universities lower their standards. क्योंकि जब standards lower करते हैं वो market को पता चल जाता है. Market will then say कि अगर किसी बच्चे ने 2020-2021 में डिग्री हासिल की है तो वो 2 नंबर है. We don't want them to do it. हम चाहते हैं कि जिसको हम डिग्री दें उनको नौकरी भी मिले, उसको लोग हाथों हाथ लें. तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं लोअर करना चाहते. That's what we are. एंड ये हमने नहीं कहा कि ये रास्ता बंद है वो दूसरा रास्ता खुला है. हमने सिर्फ ये कहा कि आपने जो काम करना है उसको सही तरह से करें. बिकॉज वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यूज ऑल द टूल्स दैट यू हैव. आप ऑनलाइन भी यूज करें और ऑफलाइन भी यूज करें. आप टेलीफोन भी यूज करें, आप कंप्यूटर भी यूज करें. और जिस तरीके से भी हो आप एसरटेन करें कि इस बच्चे ने, इस बच्ची ने ये काम सीख लिया है नहीं किया. ठीक है. तो हमने गाइडेंस दी हुई है, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, वो आप देख लें. हमने पूरी तफसील से गाइडेंस दी है. जी अस्सलाम जी, वालेकुम डॉक्टर साहब. तौसीफ मेरा नाम है. एक सेकंड आता हूं मैं. से भी सवाल ले लें डॉक्टर साहब. जी आपके साथ. डॉक्टर साहब मेरा नाम तौसीफ है, मैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी से हूँ. डॉक्टर साहब मेरे हैं तो 2 सवाल ही, लेकिन अगर आप बर्दाश्त करें प्लीज़. डॉक्टर साहब पॉलिसी मैटर्स हमेशा स्टेक होल्डर से डिस्कस करके लिए जाते हैं. हमने HEC को बड़े लॉन्ग पीरियड से कवर करते आ रहे हैं. तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था कि लास्ट वीक हमें यहाँ पे आपके पड़ोस में यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर ने बुलाया और उन्होंने बिल्कुल आपकी तमाम पॉलिसी से खिलाफ किया. और उन्होंने कहा जी कि ना हमसे राय ली गई और ना ही हमें गाइडलाइंस दी गई. यानी कि उन्होंने बताया कि हमारे इस टाइम तक 35,000 जो है ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं. तो इस पॉलिसी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे. तो क्या वजूहत थी कि उनके बकौल ये बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाई गई? आप बता दें कि क्या वजूहत थी कि आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते? ये और दूसरी बात, एक सेकंड देखें, ये ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूँ. लेकिन ये है कि ये पॉलिसी में हमने 1000 लोगों के साथ कंसल्टेशन की. हर शहर में जाके हमने कंसल्टेशन की. जब लोगों को कंसल्टेशन की इनविटेशंस गई, अगर वो ना आए तो उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं. हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके कंसल्टेशन सेट की और सबको इनविटेशन, ओपन इनविटेशन कि आप लोगों को भेजें. एंड टोटली हमारे पास जो लिस्ट है, इट्स 1000 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग वाइस चांसलर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस. नाउ इफ समबडी वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम और फिर बाद में आके कहें कि जी हमसे नहीं पूछा, and especially if there are problems of the quality of education जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, then I think it's very unfortunate. तो हमने यानी मैक्सिमम कंसल्टेशन की है इस चीज़ के लिए. ठीक है सर. प्रॉब्लम ये है कि देखें पॉलिसीज जो हैं काफ़ी अरसे से बनी नहीं. सिर्फ ये होता था कि एक नोटिफिकेशन चला जाता था, एक दूसरा नोटिफिकेशन चला, उससे एक बहुत ज़्यादा एक तवाइफुल मलूकी का आलम है कि किसी को पता ही नहीं कि पॉलिसी है क्या. हमारा काम ये है कि हर पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट करें ताकि हमें किसी को हमसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े. तो उस हर चीज़ को हम अब कंसोलिडेट करके एक पॉलिसी फॉर्म में ला रहे हैं. 15 ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं. जो इसमें है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं. तो चूँकि ये है तो इस वक्त पर लोग उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं कि जी हमसे नहीं पूछा है, कुछ पूछा. That is nothing of the sort. It has been thoroughly consulted. We have thoroughly consulted people, and we are very confident that this is in the right interest of our students. Lastly, ये है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं.
हम स्टूडेंट्स के चाहते हैं कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं कामयाब हों। हम ये वाइस चांसलर्स के लिए नहीं बना रहे कि उनके अपने प्रॉस्पेक्ट जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। हम बना रहे हैं कि वाइस चांसलर्स को कन्विंस करें, परसुएड करें कि वो बेहतर तालीम दें स्टूडेंट्स को, ठीक है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज़ वाई वी आर हियर। अगर वो नहीं प्रोटेक्ट हो रहा तो हमने फिर इसको थ्रू रेगुलेशंस एंड थ्रू आवर इंसेंटिव सिस्टम प्रोटेक्ट करना। जी दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, ये मैंने तो निशानदेही की जो मेरे नॉलेज में था। दूसरी चीज़ ये थी डॉक्टर साहब, हम बड़े लॉन्ग पीरियड से देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन वॉच डॉग का काम करता था, न सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, इवन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की भी किसी जगह पे कोई अगर शिकायत आती थी कि वहाँ पे ये डिग्री प्रोग्राम बगैर क्राइटेरिया पूरा किए शुरू कर दिया गया है, यहाँ पे जो डीन या फैकल्टी मेंबर लगाया गया उसकी वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, तो वो एक्शन लेते थे। तो सर क्या वजूहत हैं कि मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे आपको 2 मतलब भेज चुका हूँ यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से, वहाँ पे कुछ ऐसा है कि बिल्कुल सऊदी सफारत खाना आके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा है, तो क्या कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे? मैं तो अपने ज़ाती सवालात की कह रहा हूँ कि एविडेंस बेस मैंने 2 मतलब आपके नाम पे आपके ऑफिस में छोड़े। जो भी आपकी वो आती है हम उसके ऊपर एक प्रोसेस शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ देखें, दिस इज़ लाइक ए जुडिशल प्रोसेस। जुडिशल प्रोसेस में सिर्फ इस्तिगासा को राइट नहीं दिया जाता, डिफेंडेंट को भी राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, ठीक है ना। दिस इज़ अ सिविलाइज्ड प्रोसेस। ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उसको करें। लेकिन आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच हैव बीन शट डाउन। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कई प्रोग्राम हैं जो शट डाउन है। हमारा एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके बाद जाके जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं। मुमकिन है कि आपके जो एलिगेशंस की हों, आई डोंट नो, मुझे डिटेल्स नहीं पता, मुमकिन है कि उसके वो प्रूव ना हुए हों, मुमकिन है कि वो अभी अंडर प्रोसेस हों, मुमकिन है कि वो हमने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया हुआ है लेकिन हमने आपको नहीं लिख के बताया, लेकिन हमारे वेबसाइट पे है। लेकिन सिंस आई डोंट नो, मैं उसके ऊपर नहीं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हमारा एक प्रोसेस है, आपको ये होना चाहिए कि आप प्रोसेस को समझें। और मेरी हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि हम इसको ऐसे जुडिशल प्रोसेस समझें। किसी को भी ये हक है कि वो कंप्लेंट करे, हम उस कंप्लेंट को सीरियसली लें और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें, उनको राइट दें कि वो आप अपने आप को डिफेंड करें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम कमेटी बना के वहाँ भेजें, अगर ज़रूरत पड़े उनको यहाँ बुला के करें। एंड यू नो, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि हर रोज़ किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बंद कर रहा हूँ। बट मगर ये हमारा वो नहीं है कि हम उनको चौराहे में ला के बेइज्जत करें। हमारा काम सिर्फ ये है कि उनसे कहें कि आप बंद कर दें। बल्कि अब तो मैंने उनसे ये भी कहा है कि माई प्रेफरेंस इज़ कि मैं अनाउंस ना करूँ, आप खुद अनाउंस करें। अगर आपको हम कह दें कि जी आप ये बंद कर दें, आपने अनाउंस कर दिया, अपने वेबसाइट पे लगा दिया, आपने बंद कर दिया, हम आपको पब्लिकली जलील नहीं करें, राइट? क्योंकि आपको बिल्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हमारा सारा प्रोसेस ये है कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आगे आके वो करें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे आपके ये कुछ और लोगों की कंप्लेंट्स आए हैं एंड वी आर परसुइंग ऑल ऑफ देम। अच्छा जी, मैं जी पीछे एक साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स के हकूक़ के बारे में जो बात की जा रही है और एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं, एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं और जो स्टूडेंट्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मुझे ये बताइएगा कि जब आप एक प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं और एचईसी के इल्हाक़ शुदा यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो जरा आप ये मास्क उतार लें तो मुझे समझ आया आपकी बात। हाँ। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि स्टूडेंट्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आप बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसी डिग्रियां जिनको आप कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो ना करवाए, दूसरी जानिब वही यूनिवर्सिटी जो एचईसी इल्हाक़ शुदा हैं वो दोबारा वो डिग्रियां और उनमें एडमिशन देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वो डिग्री कर लेते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि ये रिकग्नाइज भी नहीं है, तो उनके जो पेरेंट्स की वो जो सालों की कमाई उस पर लगती है। अगर फ़र्ज़ किया मैं बात करता हूँ बीए की डिग्री की, तो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बीए जो है कंप्लीट किया और उनका 2021 में रिज़ल्ट आया, वो अब एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लें, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं दे रही। तो क्या उनको दोबारा 4 साल की डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा? तो दोबारा उनको 4 साल की फीसेस पे करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब मुझे ये बताइएगा कि एचईसी अगर कह देती है यूनिवर्सिटीज़ को अपने जो उनके साथ इलाक़ शुदा है,
کہ وہ ایسی ڈگریز نہ کروائیں؟ اگر وہ دوبارہ کرواتی ہیں تو یہاں پر HEC کا کردار کیا ہوگا؟ یہ دوسرا سوال تو مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن پہلے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، جو پالیسی ہم نے بنائی ہے اس کی ایک پرانی ہسٹری ہے. 2011 یا 2013 میں پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ 2 سالہ ڈگری جو ہے، ایک تو اس میں کوالٹی میں بہت زیادہ ویکنیسز ہیں، کیونکہ اس ڈگری کے بعد لوگوں کو جابز ملنے میں بہت دقت پیش آتی ہے. اور دوسرا، اور وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اگر 4 سال ہم نے کسی بچی کو تعلیم دینی ہے تو ہم 4 سال کے بجائے سوچنے میں اس کو ایسے سپلٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں ان کو وہ پراپر ایجوکیشن نہیں مل رہی. تو ہماری اس وقت سے کوشش یہ ہے کہ ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. اس میں آخر میں 2016 یا 17 میں پھر HEC نے یہ اناؤنس کیا کہ 2018 کے بعد BA BSc میں داخلے نہیں ہوں گے، اور 2020 کے بعد یعنی دس از دا لاسٹ ایئر، اس کے بعد MA MSc میں داخلے نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو 2018 والی جو وہ گروپ ہے وہ گریجویٹ کر رہا ہے. ان کو جو BA BSc میں جن کو ایڈمیشن ملا تھا وہ اب گریجویٹ کر رہا ہے. ان کے لیے پرمیشن ہے کہ وہ اب MA MSc میں داخلہ لے لیں. وہ پرمیشن ہم نے دی ہوئی. لیکن 2019 میں ہم نے یونیورسٹیز کو منع کر دیا تھا کہ آپ نہ لیں اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی الرٹ کیا تھا کہ آپ ایڈمیشن نہ لیں. البتہ اور یونیورسٹیز کو بھی ہم نے اس چیز کے اوپر ریکوائرمنٹ کیا. ناؤ اف سم یونیورسٹی ہیز بیہیوڈ انلیگلی، تو ہمیں اب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے جو پالیسی اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کو نقصان نہ پہنچے. اگر کسی یونیورسٹی نے غلطی کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز میں ہم نے یہ ریکوائرمنٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو غلط ڈگری دی جو کہ ویلڈ نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر، نو بڈی ول ایکسیپٹ اٹ، تو آپ ان کے 3 گنا ایکسپینسز جو ہیں وہ واپس کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے ایک رائٹ کریٹ کر دیا جو کورٹس نے بھی اپ ہولڈ کر دیا. ہائی کورٹس نے بھی جا کے اس کو اپ ہولڈ کیا ہے کہ یہ ویلڈ رائٹ ہے. ناؤ the thing I want to ask you, you are a citizen of this country. We want our universities to give education to our students. We want our doctors جو کہ لوگوں کی زندگیاں کا بچائیں، ضائع نہ کریں. We want engineers جو کہ ایسے برج بنائیں جو کہ ٹوٹے نہ، ایسی بلڈنگز بنائیں جو گرے نہ. We want our scientists جو کہ ایسے ریزلٹس کریں جس سے کہ جو اگر فوڈ میں یا دوسری چیزوں میں اگر کچھ وہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کو، صحت کو یا اکانومی کو، ان چیزوں کو نقصان نہ پہنچے. سو وی وانٹ آر یونیورسٹیز ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ وی وانٹ دا ڈگری ٹو ریفلیکٹ دیٹ ایجوکیشن. وی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو گیٹ فیک ڈگریز. تو جو فیک ڈگریز ہیں جس میں کہ وہ بغیر تعلیم دیے لوگوں کو ڈگریاں دیے جا رہے ہیں، اس پروسیس کو ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے، لمٹ کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں نظر آیا ہم نے اس کو منع کیا. یہ جو سارے ہم نے جو پروگرامز بند کیے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ وہ شک ہے کہ یہ تعلیم نہیں دے رہے، کیونکہ نہ ان کے پاس استاد ہیں، نہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں. یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ڈگری دے دی. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یو شوڈ بی آؤٹریجڈ. یو شوڈ بی ٹیلنگ اس کہ جی آپ ان پروگرامس کو بند کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو انلیگل بات ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کر رہے ہیں، مگر میں جنرل بات کرتا ہوں. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ آور اسٹوڈنٹس, to protect our graduates, to make sure they get education and make sure that the degree means that the person has gotten an education. That is what we are trying to do. تو ہم اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کس بیسس پہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سے اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ بچوں یہاں پہ مت جاؤ کیونکہ یہ جھوٹی بات ہے, اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا, آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے, آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا.
पहले से हमने उनको वार्निंग दे दी, हमने यूनिवर्सिटीज को वार्निंग दी है कि ये काम ना करें, दिस इज अ फेक डिग्री, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब आप बताएं कि और किस तरह से ये फेक डिग्री के जो भरमार है इसको खत्म किया जाए। दिस इज समथिंग दैट आई आस्क। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। साहिब बस सवाल है कि ये जो आपने प्रिपेयर्डनेस और कमिटमेंट कहा, यूनिवर्सिटीज खुद अपना क्राइटेरिया बनाएंगी कि वो कैसे जज करती हैं, तो सर कोई HEC की मॉनिटरिंग इसमें शामिल होगी, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है अगर इतना फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। इट इज ट्रू, बट देखें ना, हमारा काम ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाएं और फिर यूनिवर्सिटीज को इस लेवल पे लाएं कि उसको प्रॉपरली वो करें। एंड इफ इट इज फाउंड कि ये लोग इस चीज को वायलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास काफी टाइम है उसको मॉनिटर करने का। लेकिन देखें ना, जो क्लरिकल फॉर्मूला होता है वो कभी काम नहीं करता। फॉर्मूला हमेशा, जो आपकी नॉलेज का फॉर्मूला है वो हमेशा सब्सटैंटिव होता है, हमें समझना होता है कि जी इसको लोगों को कैसे समझ आए। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को सब्सटैंटिव तरीकों पे लाया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ क्लरिकल। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।